نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل ایک مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے ایک شش و پنج میں بھی مبتلا ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اور اس شش و پنج میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں۔ بتانے والوں میں بھی بعض دفعہ بتانے والوں سے بھی کبھی کوئی خامی یہ رہ جاتی ہے کہ مسئلہ کھل کر سامنے نہیں آتا، اس لیے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں لوگ اپنا صدقۃ الفطر نکالتے ہیں۔ اس صدقۃ الفطر کا مسئلہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں کیا چیز واجب ہوتی ہے۔ آج ان دو پر میں یہ کلپ بنا رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر میں کیا چیز واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے اور صدقۃ الفطر کس پر واجب نہیں ہوتا یا کس کو دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے اور صدقۃ الفطر میں کیا چیز واجب ہوتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر، پہلی چیز کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر محترم ناظرین، عید کے دن صبح صادق پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے وفات پا گیا تو اس شخص کا خواہ صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اس کا صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے گا، چونکہ اس پر صدقۃ الفطر ابھی واجب ہی نہیں ہوا ہے، اس کا انتقال صبح صادق سے پہلے ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ تو عید کے دن صبح صادق پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر میں کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ صدقۃ الفطر میں واجب ہوتا ہے ایک فرد کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش۔ اب اگر آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو یہ آدمی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر جو ادا کرے تو وہ گیہوں کا ادا کر دے 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو دے دے۔ جو غالباً آج کل مارکیٹ میں گیہوں کا ریٹ جو چل رہا ہے اس کے حساب سے ایک آدمی کا فطرہ 50 روپے بنتا ہے، تو وہ ادا کر دے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثروت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، تو پھر آدمی اس طرف نہ جائے کہ میں اپنا صدقۃ الفطر گیہوں سے نکال دوں، پھر اس طرف جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صدقۃ الفطر جو ہے وہ کشمش سے نکالا ہے۔ تو پھر آپ بھی اپنا صدقۃ الفطر کشمش سے نکالیں، 3.5 کلو کشمش کا ریٹ معلوم کر لیں، اور کشمش کا ریٹ معلوم کر کے اس ریٹ کے حساب سے ہی صدقۃ الفطر میں وہ قیمت ادا کر دیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر میں کیا وہی چیز دی جائے یا پھر صدقۃ الفطر میں اس چیز کے بجائے اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ تو میں یہاں
یہ بات ظاہر کر دوں، واضح کر دوں کہ صدقۃ الفطر میں 3 اماموں کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان 3 کے نزدیک تو جو چیز واجب ہوئی ہے وہی صدقۃ الفطر میں ادا کی جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چیز جو واجب ہوئی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے اور اس چیز کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس چیز کی قیمت غریب کو دی جائے، اور غریب کو جب اس کی قیمت دی جائے گی تو اس سے زیادہ نفع ہوگا، غریب اپنی حاجت کو زیادہ پوری کر لے گا۔ تو اس لیے جن حضرات نے ابھی تک صدقۃ الفطر نہیں نکالا ہے وہ صدقۃ الفطر اپنا نکال دیں، اور صدقۃ الفطر کو چاہے تو کمزور آدمی ہے گیہوں سے نکال لے، یا پھر اللہ نے مالی اعتبار سے کچھ مضبوط بنایا ہے تو پھر کھجور اور جو اور کشمش کے حساب سے نکال دے، جس سے غریب آدمیوں کو صدقۃ الفطر کا مال پہنچ جائے گا تو ان کی عید بھی خوشحالی کے ساتھ من جائے گی، ان کے بچوں کے لیے بھی نئے کپڑے آ جائیں گے، جیسے آپ کے بچے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی ٹوپی پہنتے ہیں اور گلیوں میں کھیلتے ہیں، تو غریبوں کے بچے ان کو یوں ہی محرومی سے نہ دیکھیں، غریبوں کے بچوں کو بھی نئے کپڑے اور نئے جوتے مل جائیں۔ اس لیے عید سے پہلے اور ہاں صدقۃ الفطر کا عید سے پہلے نکال دینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہیں نکالا صدقۃ الفطر، اگر کسی نے عید سے پہلے نہیں نکالا تو عید کے بعد بھی اس پر واجبی رہے گا، صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا کہ بھئی عید سے پہلے نکالتے تو صحیح تھا اور عید کے بعد نکالیں گے تو صحیح نہیں رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جیسے عید سے پہلے واجب تھا جن لوگوں پر، ان پر عید کے بعد بھی واجب رہے گا اور قیامت تک واجب رہے گا اگر نہیں دیا جائے۔ اس لیے جن حضرات پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ حضرات صدقۃ الفطر نکال دیں۔ کن پر صدقۃ الفطر واجب ہے اور کن کو نکالیں، یہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔